الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افتتاحی کلمات کچھ لمبے ہو گئے لیکن سنت کے مطابق تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ماشاءاللہ 12ویں نشست ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا. آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. دین کا ایک اپنا سا طالب علم ہوں. اور بلغوا انی ولو آیا کہ دوسروں تک پہنچاؤ خواہ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو. اسی کے تحت میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اللہ تعالی ہم لوگوں کے سننے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات سمجھ میں آئے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ اس قسم کا واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کبھی آپ نے کسی کو کوئی غلط کام اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہو اور پھر آپ نے اس کی توجہ صحیح بات اس کو بتائی ہو تو وہ جواب میں کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اور مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے. کئی بار اس قسم کا واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. ایک اور سینیریو، جنت کی طلب. کون ایسا مسلمان ہے جس کے اندر جنت کی طلب نہ ہو؟ اور مسلمان تو دور کی بات ہے، پوری نوع انسانی جنت میں جانا چاہتی ہے. انگریزی میں جنت کو پیراڈائز کہتے ہیں، وہ پیراڈائز کہتے ہیں. ہندی میں سورگ کہتے ہیں. مشرک ہیں جو لوگ وہ کہتے ہیں سورگ میں جانے کی بات کرتے ہیں. اور ہم مسلمان تو خیر شدید خواہش رکھتے ہیں جانے کی. جو سینیریو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر کے وقت کان میں اذان کی آواز آ گئی اور پھر سوچتا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کو تو معلوم ہے کہ رات میں بہت دیر تک جاگتا رہا تھا، مہمان آ گئے تھے، اور پھر چادر تان کے سو جاتا ہوں. اس قسم کے واقعات سب کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ جنت کے معاملے میں واقعتاً سیریس ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. ان کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے. ہدایت یافتہ ہونے کی سند اللہ نے متقیوں کو دی. آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پورا قرآن اسی کے چاروں طرف یہی مرکزی نقطہ ہے، مرکزی پیغام ہے جس کے چاروں طرف گھومتا ہے. وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کون؟ متقی. متقی نماز کے معاملے میں ان کا معاملہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. وہ سب کچھ کے باوجود چادر پھینک کے یا لحاف پھینک کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز کے لیے کی تیاری کرتے ہیں اور نماز کے لیے جاتے ہیں.
یہاں پر تھوڑی سی توجہ اپنی اس بات کی طرف کہ میں پھر دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں، قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں آیت نمبر 83، 84، 85، 86 تک غالباً پڑھا تھا، 86 تک۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش۔ مزید وذی القربى، اور جو قرابت دار ہیں، والیتامى، اور جو یتیم ہیں، والمساکین، جو مسکین ہیں، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بات کرو تو اچھی بات کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نوٹ کریں وہ پہلی وہ جو میں نے کہا کہ آیت 2 سے 5 باتیں یہاں کہی گئی، اس میں 3 کا تعلق تو باطنی تھا، انسان کے اندر سے تھا، 2 ظاہری تھے، ایک نماز کا قائم کرنا اور دوسرا اللہ کی دی رزق میں سے خرچ کرنا۔ آپ کسی پر احسان کی روش، کسی کو آپ کے کیے پر کا وہ احسان کا احساس کبھی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے اس پر خرچ نہ کریں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب سیدھا ہے، وقت اللہ کی دی ہوئی رزق ہے، آپ اپنے فارغ وقت میں آپ اپنے والدین کو، اپنے قرابت دار کو، یا مسکین کو اور یتیم کو وغیرہ ان لوگوں پر لگائیں، ان کو احساس اس بات کا ہو کہ یہ بندہ اپنا فارغ وقت ہماری خدمت میں لگا رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو ہم دنیا میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کو ہم رزق سمجھتے ہیں وہ مال ہے، ان پر مال خرچ کریں۔ بغیر مال خرچ کیے یہ انسان احسان کر ہی نہیں سکتا کسی پر۔ اور اس میں اولین نمبر کس کا ہے؟ ظاہر ہے والدین کا۔ اور پھر آخر میں پھر زکوٰۃ کی بات ہوئی۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ مال سے نا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں وہ باتیں جو بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھی، اور یہ وہی ہیں جو ہم نے آیت نمبر 2 سے لے کے 5 سورۃ البقرہ میں دیکھی۔ اس میں 2 سے لے کے 5 میں جو پہلی بات جو کہی گئی کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میری نظر میں غیب یہ قرآن ہے، میری نظر میں میں آپ کو ثابت کروں گا کہ کیسے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ آج پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد دوسری بات جو پھر کہی گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پورا عہد لینے کے باوجود اپنے ہی لوگوں کو ان سے جنگ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے ساتھ خون ریزیاں کرتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ایک جو اس زیادتی میں دوسرے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب وہ فدیہ قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں تو فدیہ ادا کرتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ کیا کتاب کے کچھ حصے پر یقین رکھتے، ایمان رکھتے ہو، اس کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو دل کی گہرائی سے، اور کچھ باتوں کو نہیں، تو کیا ہے اس کا انجام سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جاؤ اور آخرت میں شدید عذاب میں جھونک دیا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال یہ صرف تھوڑا سا حوالہ تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ پچھلی بار میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو تصور ہم لوگوں کا ہے جو اکثر ہمیں سلا دیتا ہے کہ اللہ جی غفور الرحیم ہے، اسی کے لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی شروع میں۔ یہ آیت سورۃ النحل کی 119 نمبر آیت ہے۔ میں اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تمہارا رب، للذین عملوا السوء بجہالۃ،
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی اپنی حماقت میں، اپنی جہالت میں۔ اللہ کی نافرمانی جاہل ہی کرتے ہیں، جہالت میں یہ کام ہوتا ہے۔ اس ہستی کی نافرمانی جو اس پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہم دنیا میں اپنے آفیسر کی نافرمانی نہیں کرتے بھائی، ہے نا؟ یہاں سعودی عرب میں کفیل کی نافرمانی نہیں، جو بھی بولتا ہے ہم وہ ہاں ہاں کرتے ہیں۔ تو یہ کائنات کے رب کے ساتھ اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں انسان؟ یہ جہالت ہی میں ہوتا ہے، جاہل شخص کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جو اپنی جہالت میں برے کام کیے، یعنی نافرمانی کی اللہ کی، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا۔ توبہ کے معنی ہوتا ہے پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رخ کرنا۔ عام زبان میں توبہ کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی۔ صرف توبہ نہیں بلکہ توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کی۔ ان ربک من بعد غفور رحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد لازماً غفور و رحیم ہے۔ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت چاہیے تو یہ عمل کرنا ہوگا قرآن نے، اور یہ ایک مقام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کئی جگہوں پر اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اس طرح نہیں ہوتی یہ اللہ غفور الرحیم ہے اور پھر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے چل پڑے، اللہ کے سے معافی بھی نہیں مانگی اپنی غلطی پر۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ چونکہ میں نے پچھلی بار بات کی تھی اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بات میں اس نشست میں کر دوں۔ اب آئیے آیات آگے کی آیات پر۔ آیت نمبر 87 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے دی کتاب موسیٰ کو علیہ السلام، ان کو کتاب دی توریت۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پیچھے لگا دیا ہم نے بہت سارے رسولوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بعد دیگرے بنی اسرائیل میں رسول آتے رہے۔ یہ رسولوں کا سلسلہ ان کے ہاں کبھی بند نہیں ہوا، یہ مستقل یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا، اسی لیے قرآن میں ہمیشہ ان کا نام آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے۔ ان کو ہم نے نشانیاں دیں، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ بتانا مقصد ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی پاکیزہ روح سے۔ پاکیزہ روح سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے یا فرشتے ہیں۔ ہم نے ان کی مدد کی پاکیزہ روح سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جب تمہارے پاس رسول آئے، بالکل یہ آیات سیدھے بنی اسرائیل کو مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی تم میں کوئی رسول آئے، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، اس بات کو انہوں نے کہا جو تمہیں پسند نہیں ہے، جو تمہیں پسند نہیں تھا، جو تم نہیں چاہتے تھے، تمہاری نفس کو پسند نہیں تھا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے؟ بات کا نہیں ماننا۔ تکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر کا ڈیفینیشن دیا ہے وہ آپ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ حق بات کو تسلیم نہ کرنا تکبر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا تکبر ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا تکبر ہے۔ تو تم نے تکبر کی۔ فریقاً کذبتم،
تم میں سے ایک گروہ نے جھٹلا دیا اس رسول کو، وہ فریقاً تقتلون، اور تم میں ایک گروہ وہ تھے جو انہیں قتل کر دیتے، انہیں مار دیتے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں میرے بھائی، ہمارے یہاں بھی علماء کو اب تو انبیاء اور رسول نہیں آنے، اب تو اس امت کے نبی وہ علماء ہیں جو واقعتاً اللہ کی کتاب کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق ہدایت دینے والے ہیں۔ وہ کسی جماعت کی طرف نہیں بلانے والے، کسی پارٹی کی طرف نہیں بلانے والے، بلکہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کی طرف کتاب کی طرف بلانا، اللہ ہی کی طرف بلانا ہے۔ ایسے لوگ ماضی میں ایسے کئی واقعات شاید آپ کے بھی علم میں ہوں گے، میرے بھی علم میں، کہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو وہی کچھ کریں گے جو پچھلی امتوں نے کیا۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو ہدایت پہ رکھیں۔ وقالوا قلوب، اگلی آیت ہے، وقالوا قلوبنا غلف، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کسی چیز پر غلاف چڑھا ہوا ہے تو کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے لعنت کر دی ہے ان کے انکار کی وجہ سے۔ یہ لعنت ہے، یہ غلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے جو چڑھی ہوئی ہے ان کے دلوں پر۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایمان والے ہیں یا ایمان لائیں گے۔ اگر ایمان لائیں گے کہیں گے تو اس کتاب پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، اور اگر ہم کہتے ہیں کمی ہے جو ایمان والے ہیں، اس کا مطلب یہ اپنی کتاب پر بھی ایمان لانے والے نہیں، بہت تھوڑے ہیں جو توریت تھی۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب، اشارہ قرآن کی طرف ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے ان باتوں کی جو ان کی کتاب میں موجود ہیں، ان کے ساتھ موجود ہے، ان کے پاس موجود تھا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے آنے سے پہلے وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے، مشرک تھے، ان پر یہ فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ واضح کر دوں گا۔ ان کے ساتھ یہ کہاں گیا، من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر۔ یہ کہا کرتے، آپ کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں شروع کی بات ہے کہ 3 قبائل تھے یہودی کے اور 2 قبائل تھے مشرکوں کے۔ مشرکوں کے قبائل میں سے وہ لوگ بھی تھے جو ایمان لائے مکہ جا کر، سن 12 ہجری کی بات ہے، 11 اور 12 ہجری کی بات ہے، ایمان لائے مکہ جا کر، یا 12 اور 13 کہہ لیں، اور پھر وہ انہوں نے آ کر کے یہاں پر اپنے لوگوں میں، ایمان لائے سے کیا مراد ہے، وہی 2 سے 5 آیات، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں میں بھی اس کی تبلیغ کی، اور پھر کچھ لوگ تبدیل ہو گئے، کچھ لوگ مشرکین میں سے تھے۔ بہرحال یہ تو، لیکن یہ یہودی وہاں پر جو 3 قبائل تھے وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، ان قریب وہ آئے گا، جب وہ آ جائے گا تب ہم تم لوگوں پر ایسے حاوی ہوں گے کہ تم لوگ سر نہیں اٹھا سکو گے میرے سامنے، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں، فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم،
اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے کفر کرنے والوں پر اپنا غلبہ کی بات کیا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب آ چکی کیا ہوا؟ ما عرفوا، وہ جان چکے، پہچان چکے، کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا. یعنی جان لیا کہ یہ رسول ہیں، جان لیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اس کے بعد اس کا انکار کیا. قصور ایک ہی ہے. قصور یہاں پر صرف اتنا ہے کہ کتاب کا انکار کر دینا، رسول کا انکار کر دینا. کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. آگے یہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے گی. آیت نمبر 90. بے سمجھترو بہی انفسہم، بہت ہی بری انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کے ساتھ. ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کیا ہے، بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمایا. یعنی اشارہ قرآن کی طرف کہ بہت ہی برا سودا کیا انہوں نے اپنے جانوں کے ساتھ، اس چیز کا انکار کر کے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. کیوں؟ بغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ تھی اصل وجہ. ضد میں، سرکشی میں کہ اللہ نے نازل کیا ہے اپنے فضل سے یہ کتاب، جس پر اللہ نے چاہا اپنے بندوں میں سے. چونکہ ان کے ہاں رسولوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو یہ ان کے تصور میں یہی تھا کہ جو آنے والے رسول ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال گزر گئے تھے، اور اب ان کے علماء کہتے تھے کہ یہ وقت آ گیا ہے اس رسول کے آنے کا جو ان میں تھے سمجھ بوجھ رکھنے والے ہدایت پر. وہ یہ بات کہا کرتے ہیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا. لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہ تھا ان کا، یہ وہ ضد تھی ان کی کہ ہم چونکہ تم ادھر آئے ہو اس لیے ہم نہیں مانیں گے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا. فَبَاغُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ لوٹے اللہ کے غضب پر غضب کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی پر ناراضگی لے کے یہ لوٹے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے انکار کرنے والوں پر کے لیے دردناک، ذلتناک عذاب ہے. یہ ابھی اپنے غرور میں، تکبر میں انہوں نے سرکشی کی ہے، تو سزا بھی ان کی یہی ہے کہ ذلت آمیز عذاب ہے ان کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، ان کا جواب سنیے، نؤمن بما انزل اللہ بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. یعنی وہ کتاب جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں دل کے گہرائی سے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کا انکار کرتے ہیں. یہ جواب تھا بنی اسرائیل کا. وَهُوَ حَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ وہ جو اللہ نے نازل کیا وہ سچائی تھی، یعنی تصدیق کر رہی تھی. جو کتاب ان کے پاس تھی وہ تصدیق کر رہی تھی اس بات کی. اسی بنیاد پر تو یہ کہتے تھے کہ ایک رسول آنے، اپنی کتاب کی بنیاد پر تو یہ کہا کرتے تھے. قل فلما، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے کہیں، فلما تقتلون انبیاء اللہ، تم کیوں قتل کرتے رہے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے کتاب پر ایمان رکھنے والے آدمی تھے، اپنے لوگ تھے، اپنے کتاب پر ہی ایمان رکھنے والے تھے، اس کتاب کو چھوڑ دو. اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کو کیوں قتل کرتے رہے تم؟ کیا مطلب ہے؟ تمہارا اس کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے، تم اس کتاب کو بھی منہ سے صرف کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. تم حقیقتاً جو میں نے 3 اندر کی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے، پھر وہی اب جاؤں گا وہیں آیت 2 سے 5،
کہ غیب پر ایمان، جس سے مراد کتاب پر ایمان ہے، اور اس کے بعد خرچ کرنا اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا ہے، ظاہری عمل ہے، اور وہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، یعنی یہ قرآن یا اس سے پہلے جو نازل ہوئی ہے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اس پر ایمان۔ یہاں سے اس سے مراد ہے در حقیقت کتاب اور رسولوں پر ایمان۔ ہاں، یہ بھی اس کا تعلق بھی اندر سے ہے، دل کی گہرائی سے تسلیم کرنا۔ اور آخری بات جو ہے وہاں پر ہے کہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر یقین، آخرت پر یقین، وہ اس طرح تسلیم کرنا کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو آخرت پر۔ اگر یہ تھا تمہارے اندر تو تم نے پھر اپنے رسولوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تم اپنے رسولوں کو کیوں، اپنے انبیاء کو جو آتے رہے اللہ کی طرف سے، ان کو کیوں قتل کرتے رہے؟ یہ سوال، اس کا جواب خود انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا جواب ہے اس کا۔ ظاہر ہے ایمان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اب موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ نشانیاں دو تو معروف ہیں نا، کہ عصا پھینکا تو سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ یوں نکالتے تو روشن ہو جاتا، بالکل چمکدار ہو جاتا۔ یہ دو تو معروف ہیں۔ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ 9 نشانیاں ان کو دی تھیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے ان کے آنے کے بعد کیا کیا؟ ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو الہ کہنے لگے۔ ایک بچھڑے کو تم نے الہ کہا۔ یہ واقعات قرآن میں اور دوسرے مقامات پر آئیں گے، وہاں پر پتہ لگے گا کہ کہاں انہوں نے کیسے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ تو ظالم لوگ ہو، تم لوگ تو ظلم کرنے والے لوگ ہو۔ ظلم کے معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے بے جگہ کر دینا۔ اللہ کا مقام ہے کہ اللہ کو الہ مانا جائے، اور تم نے بچھڑے کو یہ مقام دے دیا، بچھڑے کو الہ مان رہے ہو۔ اللہ کے مقام کو تم نے بچھڑے کو دے دیا، تم ظالم لوگ ہو۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، یعنی تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگ ہو، سزا بھگتو گے تم اللہ کی، اللہ کی ناراضگی کی سزا تمہیں ملے گی، یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر پیچھے کی طرف، ماضی کی طرف پھر لے آیا جا رہا ہے۔ 2 آیات یہاں پر تھیں جو حال سے تعلق رکھتی تھیں، اب یہ ماضی کی طرف جا، پھر دوبارہ ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا جو بھی ہم نے پڑھا، دوسرا اگلی آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ یہ بالکل آیت نمبر 63 پیچھے ہم لوگوں نے پڑھی ہے، بالکل یہی جملہ وہاں ہے۔ الٹ کے دیکھ لیں آیت نمبر 63، قرآن پڑھ ہی رہا ہوں۔ وہ ہم نے تم سے پکا عہد لیا طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کس طرح ہوا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تمہارے اوپر اٹھا کر، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اشارہ تورات کی طرف ہے۔ واسمعوا، اور سنو۔ قالوا سمعنا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی، یعنی عملاً جو کام ان لوگوں نے کیا وہ یہ کیا، انہوں نے اللہ کی آیات سنی اور اس کے بعد اس کی نافرمانی کی، یہ ان کی حرکت رہی ہے ماضی میں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں وہ بچھڑا معبود کی حیثیت سے پلا دیا گیا۔ یعنی بات یہ کیا کہی گئی کہ یہ ایسا وہ بچڑا بحیثیت معبود ان کو اتنا بھا گیا تھا کہ وہ ان سے دلوں سے نہیں نکلتا تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آگئی بات، کہہ دیں کہ کیا ہی برا ہے تمہارا وہ ایمان جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو تو۔ اگر ایمان والے تم تھے تو یہ حرکتیں تو نہیں کرتے نا۔ اگر تم نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہوتا دل کی گہرائی سے تو تم یہ حرکتیں نہیں کرتے۔
قل ان کانت، اگلی آیت ہے، قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے کہیں کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہی خاص ہے. یہ آیت بھی آیت نمبر 80 پیچھے الٹ کے دیکھیں، آیت نمبر 80 وہاں یہ اسی طرح یہی جملہ ہے، قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون اللہ. وہاں پر یہ جملہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند لمحے. کیوں؟ یہ ہم اللہ کے چاہتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اے بنی اسرائیل، دوسروں کے لیے نہیں ہے، من دون الناس، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ آخرت کے گھر میں مرنے کے بعد ہی پہنچو گے نا، تمنا کرو موت کی. اب کہو اللہ سے مانگو موت اپنے لیے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی بوجہ اس کے کہ جو یہ کرتے رہے ہیں اب تک. یہ تو جانتے ہیں، انسان کا نفس جانتا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے. انسان کے نفس کو اچھی طرح پتہ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. وہ دوسروں کے سامنے جو بھی وہ عذر اور معذرتیں پیش کرتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جا رہا ہے کدھر، وہ کون سی روش اس نے اختیار کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کی وجہ سے یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، جو یہ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو ظالموں کو خوب جانتے ہیں. ظالم سے مراد کیا ہو گیا؟ سمجھ گئے نا؟ کفر کرنا ظلم ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ پائیں گے اے ایمان والو، تم لوگ پاؤ گے کہ سب سے زیادہ لوگوں میں زندگی کی تمنا، زندگی کی حرص رکھنے والے لوگ یہ لوگ ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، دوسرے لوگوں کے کو چھوڑ کر کے ان کے اندر زندگی لمبی عمر کی بڑی حرص ہے، تمنا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایسی تمنا رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ دونوں کا حال ایک جیسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دنیا کی زندگی سے ان کی محبت ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی سے محبت ہے تو دنیا کی زندگی کو کب چھوڑنا چاہتا ہے انسان؟ زیادہ سے زیادہ لمبی عمر ہو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہیں، دنیا کے مزے لیں. ہاں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی یہ شدید خواہش ہے، چاہت ہے شدید دل کی گہرائی سے کہ وہ 1000 سال زندہ رہے. ان لوگوں کی بھی عمر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال میں ہوئی. وہ زمانہ نوح علیہ السلام کا پتہ نہیں کتنی عمر ہوا کرتی تھی کہ نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے لوگوں تک. یہ وہ دور ہے. تو یہ 50 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سال ہے اوسط. تو یہ ان کی تمنا ہے کہ 1000 سال زندہ رہیں ہم، جو بہت ان کی خواہش ہے. لو یعمر 1000 سنہ وما هو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غور کریں، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، یہ ان کا 1000 سال رہنا انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گا. من عذاب کو ان سے دور نہیں کر سکے گا، چاہے وہ 1000 سال کی عمر پا جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو روش ہے یہ تو بری کمائی ہی اکٹھا کرتے چلے جائیں گے. جو زندگی چاہ رہے ہیں وہ بری کمائی اکٹھا کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں. تو انہیں کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، بالکل رخ بدل گیا، ہم نے آپ پر اے نبی واضح آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا سوائے وہی جو فاسق ہیں۔ جو فاسق ہیں جو لوگ وہ انکار کریں گے۔ فاسق وہ ہیں جو جان رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بات، وہ لوگ ان کی بات کی جا رہی ہے فاسق، یعنی وہ کسی نہ کسی درجے میں ایمان ان کے اندر ہے اور اس کے بعد وہ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس کا انکار وہی کرے گا جو فاسق ہے۔ اور آج حقیقت ہے، آج یورپ امریکہ میں دیکھیں، وہ لوگ جو بالکل نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں، جب انہوں نے قرآن کی پڑھنا شروع کیا، ایسے بے شمار لوگ ہیں آج جو قرآن کی ہی وجہ سے وہ آج اور ہم سے کہیں بہتر مسلمان ہیں۔ وہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی انہوں نے عہد کیا یعنی اللہ کے اطاعت کا، تو ایک گروہ ان میں سے اس عہد کو پھینکتا رہا، یعنی عہد کو کاٹتا رہا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان کی اکثریت وہ ہے جو ایمان رکھتی ہی نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا تیسرے گروہ کے بارے میں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، ذہن میں لاتے رہیں یہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس رسول آ گئے اللہ کے پاس سے تصدیق کرتے ہوئے اس بات کی جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو جو ان کے پاس تھی توریت، اس کو اس طرح پیچھے پھینک دیا جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اس کتاب کے بارے میں۔ آج ہم بھی ایسا بہت کچھ کر رہے ہیں، اے میرے مسلمان بھائی، آپ بھی سن رہے ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں، ہم لوگ بھی ایسا بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے ان آیات کو سمجھ کے اپنی اصلاح کرنے کی، اور یہی مقصد ہے ان آیات کو نازل کرنے کا، کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو بنی اسرائیل کا جو آیات شروع ہوئی وہ اسی لیے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 39 کے بعد 40واں آیت نمبر 40 بنی اسرائیل کے واقعات سے شروع کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ جب تک سانس ہے اصلاح کا وقت ہے، جب تک سانس ہے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اپنی اصلاح کریں، تو پھر ہم بھی ان میں شامل ہوں گے جنہیں اللہ نے متقی کہا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان 5 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جب تک کہ ہم ایسا نہیں کریں گے اور بنی اسرائیلی کی طرح کتاب کی کچھ باتوں کو مانیں گے، کچھ باتوں کو رد کر دیں گے، تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ویسے ہی جیسے ہم ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ انتہا نہیں، انتہا تو وہاں جا کے ہے کہ ایک طویل زندگی ہے جو شدید عذاب ہے، جس میں یوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔